بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان، اصطلاحات صوفیہ کی آج کی اس نشست میں ہم وحی اور وجدان میں فرق کی بابت بات کریں گے۔ یاد رکھ لیں کہ وحی کوئی ایسا ملکہ نہیں ہے جو انسان کے اندر سے حواس خمسہ، وجدان، فطریات یا جزیات، تجریات اور بدیہات کی طرف پھوٹتا ہو۔ بعض اہل مغرب اسے وجدان، انٹویشن کے ساتھ جو ہے وہ غلط ملت کر دیتے ہیں۔ انٹویشن اور الہام جو ہے وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ وہی اور چیز ہے۔ وہی وجدان جو ہے وہ اور ہے، اس کی کیفیات اور ہیں۔ وہی جو ہے وہ اور چیز ہے۔ وجدان جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کھل جانا، کسی نقطہ کا کھل جانا۔ تو وجدان انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے جی، جبکہ وہی جو ہے وہ آپ کے اندر سے نہیں پھوٹتی، وہ اندر سے کچھ ریویل نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید نے وحی کے بارے میں واضح فرما دیا سورہ شورا میں، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی دلیل، یہ دلیل شرعی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈھلا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات و حادثات ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص کسی بھی نوعیت کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھے، اللہ کی قسم میں جب تک یہاں کھڑا ہوں تم جو بھی پوچھو گے اس کا جواب دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے سبب بار بار یہ اعلان فرما رہے تھے کہ کوئی سوال کرو مجھ سے، جو چاہو پوچھ لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے رہے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض گزار ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پوچھنا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی ابھی اس دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئیں جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آج کی طرح میں نے خیر اور شر کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس حدیث مبارکہ میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جو واقعات بیان فرمائے ان حقائق کا وحی سے تعلق نہیں ہے۔ اس موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل امین وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اطلاع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان فرما رہے تھے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا وحی جلی اتارنا
معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے وہی بھیجے، چاہے تو 40 دن نازل نہ فرمائے، چاہے تو ایک ہفتہ بعد بھیجے، اور چاہے تو اسی لمحے دوبارہ بھیج دے۔ وحی کا نازل فرمانا اللہ تعالیٰ کے امر کے تحت ہے۔ اللہ کا نبی اس امر کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جیسے سورہ شورا میں اللہ کریم نے فرمایا نا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہی فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر تو معاذ اللہ کوئی قید نہیں لگ سکتی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی پابندی یا بندش کے فرمایا کہ جو سوال کرنا چاہو کرو، جس شے کی نسبت جو کچھ بھی تم پوچھو گے میں اسی جگہ تمہیں اس کا جواب دیتا رہوں گا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ کر فرماتے رہے کہ پوچھ لو پوچھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رونے لگ گئے تھے، اتنا جلال تھا جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ پوچھ لو پوچھ لو۔ اس موضوع پر اس حدیث کو متفق علیہ ہونے کے سبب منتخب کیا تاکہ کسی کو تردد نہ ہو اور کوئی حدیث کے ضعف اور صحت پر بھی کلام نہ کر سکے۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ شاید اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان احکام شریعت، احکام دین یا آخرت کے امور کے بارے میں ہوگا کہ اس بابت جو چاہو پوچھ لو، کیونکہ بنیادی طور پر پیغمبر اسی لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر یہ سوچنا غلط ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ امور آخرت، احکام دین یا مسائل شریعت سے متعلق جو چاہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ضمن میں شرعی احکام کا تعین فرما دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ خاتم الانبیاء نے واضح ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جس چیز کے بارے میں بھی پوچھنا چاہے اور جو بھی پوچھنا چاہے وہ پوچھ لے۔ آقا صلیوات والسلام کا یہ فرمان عموم پر تھا، جنرل آپ نے سوال کرنا یا اس کو مقید کرنا کہ احکام شریعت اور مسائل شریعت کی بات ہو رہی تھی، یہ ناجائز ہے۔ اسی حدیث میں اس پر دلیل بھی موجود ہے جو اس گمان کو رد کرتی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر دو لوگ اٹھے، انہوں نے سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیے۔ ان دونوں سوالوں کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے احکام اور مسائل سے تو نہیں تھا۔ ایک اپنا ٹھکانہ پوچھ رہا ہے، دوسرا اپنا باپ پوچھ رہا ہے۔ ٹھکانہ دوزخ بتا رہے ہیں، باپ کا نام حذیفہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر شرعی احکام اور مسائل تو کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اگر صرف احکام شریعت کے بارے میں استفسار کرنے کی پابندی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے کہ تم شرعی مسائل کے علاوہ دوسرے سوالات کیوں پوچھ رہے ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ غیر متعلقہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو، بلکہ براہ راست فرما دیا کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ یا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس ذریعہ علم کا تعلق، جو نقطہ میں جس پہ لانا چاہ رہا تھا کہ اب اس ذریعہ علم کا تعلق نہ تو قرآنی علوم سے ہے اور نہ ہی اس وحی سے ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ حقائق بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اور ذریعہ علم ہے جو حواس خمسہ، عقل اور دماغ کے ذریعے نہیں آیا اور نہ ہی جبرائیل امین اور قرآن کے ذریعے آیا ہے۔ صاحب و حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی بھی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، جیسے
پہلے میں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اصل میں ان کے بارے میں لوگ طعنہ زنی کرتے تھے کہ تمہارا نسب غلط ہے، تم حذافہ کے بیٹے نہیں کسی اور کے بیٹے ہو۔ تو انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو بھی رد نہیں کیا تھا، آپ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارا باپ حذافہ ہی ہے، سند دے دی جی کہ اب دوبارہ کوئی سوال بھی جو ہے ان پہ نہیں کر سکے گا، ان کو کوئی طعنہ بھی نہیں دے سکے گا، اور وہ حقیقت جو کہ خود اس سے بھی جو ہے وہ شاید چھپی ہوئی تھی، وہ حقیقت بھی جو ہے وہ سامنے لے آئے۔ تو اس بات کا علم بھی پردہ غیب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ علم بھی نہ کوئی قرآنی آیت کے ذریعے آیا، نہ حواس کے ذریعے آیا، اور نہ ہی عقل نے اسے ترتیب دیا۔ اس کا ذریعہ بھی کوئی اور ہے۔ اس ذریعہ کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ بس یہ کشف اور الہام کے وجود کے اسباب پر دلیل ہے۔ اسی مقام پر ایک دوسرے ذریعہ علم کی بات کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ میرے اوپر آشکار کر دی گئی ہیں۔ صحابی کا نسب بتانے کا مطلب یہ تھا کہ صرف جنت اور دوزخ کی حد تک نہیں، بلکہ کل عالم مادیات و حسیات و روحانیات و طبعیات و ما بطبعیہ، کائنات کے تمام حقائق اور موجودات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آشکار کر دیے گئے ہیں۔ یہ ذریعہ کشف ہے۔ اللہ کریم ہمیں صاحبان کشف کی صحبت سے نوازے، آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق۔